Bismillahirrahmanirrahim. Salam to all. This is Mehdi Kazmi again from Aulia Council of North America in New York with Maulana Imamuddin Sayyidi Misbahi Sahab from Nepal, who will continue today the second episode of the Tafsir of Surah Shams. We had reached the point last time where he had described I would say, the oaths that are described for the night, for teen, for zaitun, and so on. And today he will continue with the rest of the tafsir, and hopefully we will finish this surah today. If not, then we will continue in the next session. Maulana Sahab, آپ شروع کیجئے گا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل والی مجلس میں نے یہاں پہ گفتگو ختم کی تھی کہ اس سورت کا جو مرکزی اور عمودی مضمون ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 13-14 قسمیں کھائی اور اس کو تسلسل کے ساتھ کئی آیتوں میں قسم کے ذریعے بیان کیا گیا، اتنے پرزور طریقے سے اور اس قدر اہتمام سے بیان کیا گیا. وہ عمودی اور وہ مرکزی مضمون وہ کیا ہے؟ تو وہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ گویا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح فارمولہ دیتا، کامیابی اور ناکامی کا ایک یقینی معیار بتا دیا. ہمارے ذہنوں میں جو ہماری کامیابی یا ناکامی کے تصور بنے ہوئے ہوتے، جو ہم نے ایک اپنے طریقے سے فارمولے بنا رکھے ہیں، معیار بنا رکھے ہیں، وہ سارے تصورات، وہ سارے معیار اس آیت کے آگے غیر یقینی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں اس آیت کے آگے، کیونکہ قرآن کریم کا بتایا ہوا معیار اس سے بڑھ کر کے سچ اور اس سے بڑھ کر کے حق اور یقینی اور قطعی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں جو بنائے ہوئے معیار ہیں، کامیابی اور ناکامی کے تصورات ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے یکسر مسترد کر دیا اور ایک واضح، کلیئر اور نمایاں طور سے سادہ لفظوں میں اللہ رب العزت نے بیان، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک، جس نے اس نفسانی وجود نفسانی کو پاک کر لیا، اپنے نفسانی وجود کو پاک کر لیا. اور ناکام ہے وہ شخص جس نے اس کو گندا کیا. قد یہ عربی گرامر میں کسی چیز کو بہت زیادہ وہ پرزور ہو یا اس چیز کو کہیں کہ تحقیق اس کے اندر پائی جاتی ہو، حقانیت پائی جاتی ہو، تو اس پر لاتا قد تحقیق کے لیے آتا ہے. قد افلح یعنی تحقیق کے ساتھ بالکل یہ بات ہے کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ. ناکام ہے وہ جس نے اپنے نفسانی وجود کو گندا کر لیا، میلا کر لیا. تو اس سورت کا اسے مرکزی مضمون کہا جاتا ہے، اس سورت کا، سورہ شمس کا. اور ان دو آیات میں انتہائی اختصار کے ساتھ، انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کا واضح معیار بیان کر دیا. اب انسان کو اسی معیار کو لے کر کے چلنا چاہیے. ہمارے ارد گرد کی دنیا میں
جو لوگوں کا بنایا ہوا معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا وہ قسم قسم کے. کسی نے کہا کہ بڑے پیسے والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ، یعنی پیسہ خوب کماؤ، دولت اکٹھا کرو کامیاب ہو جاؤ. کسی نے کہا کہ بڑے مرتبے اور جاہ و حشمت حاصل کرو کامیاب ہو جاؤ. کسی کے نزدیک زمین و جائیداد کا اثاثہ اکٹھا کرنا کامیابی، کسی کے نزدیک علم و ہنر کا ماہر بننا کامیابی، کسی کے نزدیک اقتدار اور بڑے منصب کا حاصل کرنا کامیابی ہے، کسی کے نزدیک شہرت و ناموری کامیابی ہے. تو یہ طرح طرح کے معیار اور تصورات بنائے ہوئے ہیں حقیقی کامیابی اور ناکامی کے لیے. لیکن قرآن نے کہا کہ حقیقی کامیابی نہ دولت کی کثرت سے ہے، نہ جاہ و منصب کے حصول سے ہے، نہ شہرت و مقبولیت کو پا لینے سے ہے، نہ زمین و جائیداد یا اچھی گاڑی یا اچھے بنگلے حاصل کر لینے سے ہے، نہ بہت زیادہ کسی فن میں ماہر ہو جانے سے ہے، بلکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفسانی وجود کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے پاک کر لیا، وہی شخص کامیاب ہے، گرچہ وہ غریب اور مفلس ہی کیوں، گرچہ وہ بے نام ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ ایک معمولی شخص ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ دنیا کا کہہ لیا جائے مفلس ترین انسان کیوں نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہے. لیکن جس نے اپنے نفسانی وجود کو اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے گندا کر لیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے، اس نفس کی خواہشوں پہ چل کر کے اس وجود روحانی کو، وجود نفسانی کو آلودہ کر لیا، تو وہ چاہے بے پناہ دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو جائے ناکام ہے. بڑی شہرت مقبولیت حاصل کیوں نہ کر لے ناکام ہے. بڑے جاہ و منصب پر فائز ہو جائے ناکام ہے. اس کے پاس اچھی گاڑیاں ہو جائے، بنگلے ہو جائے، لیکن وہ ناکام ہے. کامیاب اور ناکام صرف اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے پاک رکھتا ہے کہ نہیں. جو پاک ہوا وہ کامیاب ہوا، جو پاک نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا، خواہ کوئی بھی ہو. اس لیے دنیا والوں کی نظر میں گرچہ جو شخص حقیر و فقیر نظر آتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنا تزکیہ کیا ہے اور ہر خبائث سے، رذائل سے، نفسانی شہوتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام والا ہے، اور وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے. تو یہ ایک بہترین مضمون اور بہترین فارمولا دیا گیا جس کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں بھی تو یہ ایسی بات ہے کہ انسان ہر لمحہ اس کو اپنے سامنے رکھے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی کو لے کر کے بڑا وہ شش و پنج میں رہتا ہے. کبھی کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، کبھی کچھ ذہن میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ سارے تصورات ختم کر کے اس تصور کو قائم کرو جو حقیقت میں کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، اصل معیار. نفس انسانی کیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ پاک کرنے کی بات کی گئی ہے؟ تو اصل میں دیکھیں تو یہ نفس انسانی جو ہے یہ خود انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک امانت. اس امانت کو صاف ستھرا رکھنا، پاک رکھنا، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری انسان. نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو تمام باطنی خبائث سے، بیماریوں سے، رذائل سے پاک رکھ کر کے، دور رکھ کر کے خود کو بہترین خوبیوں کا مالک بنانا، اچھے اوصاف کا مالک بنانا، اچھے اخلاق کا مالک بنانا. اس کے لیے ہمارے یہاں یعنی تصوف و طریقت اور ان سے جو لوگ وابستگان ہیں ان کے یہاں تزکیے نفس اور تربیت نفس کا لفظ عام ہوتا ہے. تزکیے نفس، اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو تعمیر شخصیت بھی ہے، پرسنالٹی کی تعمیر و تربیت یہ بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال کچھ بھی اصطلاح ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیابی کا
حقدار وہی انسان ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا تصفیہ کیا ہو۔ نفس انسانی کو کہا جاتا ہے کہ یہی ذات انسان ہے، یعنی ذات انسانی مراد ہے اس سے۔ ذات انسانی سے کیا مراد ہے؟ جو فرائڈ نے کہا، جو مشہور سائنسداں ہے فرائڈ نے، اس نے کہا تھا کہ نفس انسانی یعنی ذات انسانی سے مراد اس کا سیلف ہے، یعنی انا۔ تو اس کے نزدیک، یعنی فرائڈ کے تصور کے مطابق، جو شخص اپنے سیلف کو آزاد کرا لے، اس کے قبضے سے، اس کے تسلط سے اس کو آزاد کر لے، تو وہ شخص کامیاب۔ اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے، مشہور شاعر، انہوں نے اسی چیز کو اپنے اشعار میں اور اپنے کلام کے اندر خودی سے تعبیر کیا، خودی۔ تو علامہ اقبال نے انسان کی کامیابی کو اس کی خودی کی تعمیر میں مضمر اور پوشیدہ مانا۔ بہرکیف الگ الگ مفکرین کے نظریات الگ الگ ہے، طرح طرح کے ہیں۔ بتانا یہ ہے اس حوالے سے کہ انسان محض ایک کہہ لیا جائے کہ ہاتھ پاؤں یا آنکھ کان کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، بلکہ انسان کا حقیقی وجود اس کے باطن میں، اس کا باطن ہے۔ انسان اصل جو ہے وہ اس کے اندر ہے، جسے ذات انسان کا ہے، اور اسے ہی پاک رکھنے کی بات ہے، اسے ہی ہر کمی سے، ہر عیوب سے، ہر رذائل سے منزہ کرنے کی بات۔ اگر آپ اس چھپے ہوئی شخصیت، جس کو شخصیت کہتے ہیں، اس کو آپ نے نکھار لیا، اسے خوبصورت بنا لیا، تو اللہ کی نظر میں محبوب۔ نہیں تو آپ کی محبوبیت اس کے گندا کرنے یا اس کو آلودہ کرنے میں نہیں ہے۔ دسا کا جو لفظ آیا اس میں، دسا کا معنی ہوتا ہے کسی کو زمین میں دفن کر دینا، درگور کر دینا۔ یہ کہ جس نے اپنے نفس کو زمین میں درگور کر دیا، نہیں نفسانی خواہشات سے، اس کے شہوات سے بالکل اپنے آپ کو آزاد کر کے نفس کو درگور کر دیا، بالکل اپنے آپ کو اس کے قبضے اور تسلط سے آزاد کر لیا، یعنی آزاد مندوں کی طرح جی رہا ہے۔ وہ نفسانی شہوتوں کے اندر نہیں جی رہا، وہ نفسانی مطالب کے اندر نہیں جی رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے مقاصد میں جی رہا ہے۔ تو مقاصد میں جینے والا انسان، نہ کہ نفسانی مطالب اور شہوات میں جینے والا انسان، یہ اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، جو اس آیت کے اندر بتایا۔ تو اس پر بہت ساری گفتگو ہے نفس انسانی کے حوالے سے۔ ہمیں صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہے اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ نفس دراصل بری باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کے اندر جو فطرت رکھی گئی ہے، جو نیچر اس کے اندر رکھا گیا ہے، وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف، گناہوں کی طرف یا گھٹیا چیزوں کی طرف آپ کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اس کا میلان، اس کا رجحان یہ جو ہے اس کی فطری اعتبار سے وہ گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف زیادہ ہے۔ ہمیں اسے ختم کرنے کو نہیں کہا گیا، اسے ختم کرنا پاسبل ہے بھی نہیں۔ ہمیں اسے مغلوب کرنے کو کہا گیا، اسے کنٹرول اور قبضے میں لینے کو کہا گیا۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نفس ختم ہو گیا، فلاں کا نفس ختم ہو گیا، فلاں بے نفس، تو یہ بات ناقابل ہے۔ کسی کا نفس ختم نہیں ہوتا، یہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اس کے محرکات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو گرمی اور حرارت ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ رہتا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے ریاضت و مجاہدہ اور دیگر اوراد و وظائف کے ذریعے اور دیگر معمولات، یعنی ان کی تربیت کے لیے جو کچھ بھی ہے، ان کو اپنا کر کے اس نفس کو رام کرنے اور اس کو مغلوب کرنے اور اس کی شہوتوں سے بچنے کا بہترین فارمولہ عطا کیا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ بغیر یہ شیخ کی تربیت کے پاسبل نہیں ہے۔ یعنی نفس کی مکاریوں سے، نفس کی شہوتوں سے آزادی اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل
मुर्शिद कामिल की सोहबत इख्तियार करे। मौलाना रूम ने क्या बेहतरीन इसकी तरफ इशारा किया कि नफ्स रा हेच न कुशद जुज जिल्ल पीर, कि नफ्स को पीर यानी मुर्शिद के साए के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। दामने आ नफ्स कुशरा सख्त गिर, उस नफ्स के मारने वाले मुर्शिद बरहक का दामन मजबूती से पकड़। तो जो इस आयत का खुलासा निकला वो ये है कि हमारा तज़किया बहुत जरूरी है और इसी में हमारी कामयाबी। इंशाअल्लाह दूसरे सेशन में हम इस पर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे और बाकी आयतों पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज।